یہ جو واقعہ پیش آیا پہلگام میں، مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی بربریت ان پچھلے 35 سال میں شاید اتنی بربریت ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ جہاں وہ ٹورسٹ جو یہاں کی خوبصورتی انجوائے کرنے آ رہے تھے، ہمارے ساتھ ہمارے ہوٹلوں میں رہ رہے تھے، ہمارے ٹیکسی والوں کے ساتھ جا رہے تھے، اور ہمارے سرزمین پر باہر سے کوئی آ کر ان کو شہید کر، مگر بہت بڑے لوگ تھے، اتنا خون یہاں بہا پچھلے 37 سال، لیکن ان کا خون رنگ لایا اور ایک قوم جاگ اٹھی، اور وہ کوئی گلی نہیں تھی، کوئی کوچہ نہیں تھا، کوئی شہر نہیں تھا، کوئی گاؤں نہیں تھا جہاں سے لوگ غصے سے باہر نہیں آئے اور اس کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ پچھلے 78 سال میں کبھی نہیں ہوا، یہ پہلی بار ہوا، اور ہمیں سلیوٹ کرنا چاہیے ان کے لواحقین کو، ان کے ریلیٹیوز کو۔ اتنا بڑا نقصان ہونے کے بعد جو باتیں انہوں نے کی، اس سے ایک جو بڑی آگ لگ سکتی تھی اس کو انہیں تھما دیا، اور محبت کا ایک وہ ماحول بنا دیا جہاں پورے ہندوستان میں آج اس کشمیری کا چہرہ بھی نظر آیا کہ جو اپنی جان دے رہا تھا ایک ٹورسٹ کو بچانے کے لیے۔ یا جیسے میر صاحب نے بولا کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہاں صرف یہی لوگ ان کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جنگل میں بھاگ رہے تھے تاکہ ان کو کسی جگہ ہاسپٹل لے جائیں۔ ہمیں شکر گزار کرنا چاہیے ان کے لواحقینوں کا، کیونکہ عام ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ریلیٹیوز کو غصہ ہوتا ہے اور ایسے باتیں نکل آتی ہیں جس سے جو ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں اگروادی جو ہوتے ہیں وہی پھر ہو جاتا ہے۔ میری ایک ریکویسٹ ہوگی سر، ہم نے ان کا نام نہیں لکھا ہے ریزولوشن میں، جو لوگ وہاں جن کی ڈیتھ ہوئی، ورنہ یہ اسٹیٹسٹک بن جاتا ہے۔ جب نام آتا ہے تو ہیومن لائفز آتی ہے، ایک ریکارڈ رہتا ہے۔ 20 سال کے بعد بھی جب ہم یہاں نہیں ہوں گے، کوئی لواحقین آ کر بولے گا میرا حق بنتا ہے، میرے والد نے یا باپ نے یا بھائی نے یہاں جو ہے قربانی دی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں ان کا نام ایک ایک کا نام اس میں ریزولوشن میں، یہ میری ایک گزارش ہے۔ سر اسپیکر سر، اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق، جموں کشمیر کے کافی علاقوں کا رزق ٹورزم میں رکھا ہے۔ مہمان نوازی، ہاسپٹیلٹی ہماری شناخت کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ایک کلچر آف ہاسپٹیلٹی ہے اور یہ ہمارا رزق ہے۔ میں اکنامکس کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق ہی ہمارا اس پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو سٹ پڑی، یہ پوری جنریشن کو ختم کرنے کی، پوری جنریشن کو اپروٹ کرنے کی تھی، لیکن شکر ہے کہ قوم جاگ اٹھی۔ میں آج بولنا چاہوں کہ پچھلے 35 سال سے ہم وائلنس دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ ہمیں اس میں کوئی پالیٹکس نہیں کرے، ایک ریئلٹی ہے کہ اس وائلنس کی ایک ایکسیپٹنس تھی سوسائٹی میں۔ کچھ لوگ اس وائلنس کو ایکسیپٹ کرتے تھے ایز اے لیجیٹمیٹ مینس، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی لیکن ختم کبھی نہیں۔ اس کو میں کہتا ہوں سوشل سینکٹیٹی آف وائلنس۔ There was a social sanctity of violence in this society. What we saw when people marched was a social stigmatization of violence. کہ violence is society میں اب stigmatized ہو گئی ہے۔ People are not willing to accept that violence. But sir, this is the starting of the end. This is not the end of social sanctity of violence. اور ہمیں ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ یہ مائنڈ سیٹ پھر کہیں واپس نہ جائے۔ So the biggest challenge for law enforcers in the last 37 years has to be that they've at times not been able to make a distinction between an innocent man and a terrorist. ایک ٹیررسٹ کو پکڑتے پکڑتے کبھی 4 انوسنٹ مارے جاتے تھے، کبھی بستیوں کی بستیاں جل گئی۔ میں پچھلے 35 سال کی بات کر رہا ہوں۔ سر میں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری ریکویسٹ ہے that we do not do anything intentionally or unintentionally where we force a mindset on the people of Kashmir against their wishes by virtue of an environment. We don't want to accuse anybody, جو بھی ہوا، لیکن جو inhabitants of J&K
शेख आदिल साहब जैसे। जब तक हजारों शेख आदिल साहब नहीं बनेंगे, आपकी वायलेंस यहाँ खत्म नहीं होगी। पुलिस का एक लिमिटेड रोल है, आर्मी का एक लिमिटेड रोल है। What the inhabitants of this place will do, that nobody can do. And that we have seen कि जब when thousands marched, I would say lakhs marched, सब माहौल चेंज हो गया, पूरे मुल्क में एक माहौल चेंज हो गया। But to nurture people and make them, इंशाल्लाह शहीद सैयद आदिल साहब की तरह आपको एक माहौल बनाना है। उसमें लोगों को नहीं लगना चाहिए कि हम पर जो है एक स्टीरियोटाइप पर्सनैलिटीज को या उनकी जो एंटीसीडेंट्स हैं उनको जनरलाइज करके उन पर कोई इक़दाम किए जाएं जो कि प्यूनिटिव। मैं किसी भी जगह जो है ये किसी को एक्यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन we have to make corrections. If we don't make corrections, we will have repeat incidents. और हमारे जो स्टूडेंट्स ये बार बार जो हमारे स्टूडेंट्स पर या जो कश्मीरी मुसलमान बाहर होते हैं, ये मीडिया has to play a very positive role. Some sections of media have been very good, but some have been almost lunatic. They were inviting some sort of punishment on our innocent students. कुछ न कुछ करना पड़ेगा. I would request Honorable Chief Minister, sir, through आपके माध्यम से, that we need to take a formal step. Maybe we don't make it public, मगर यहाँ से लोग जाने चाहिए एक ऑल पार्टी 4-5 विदाउट पब्लिसिटी कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है। जब आप यहाँ कुछ करते हो, ये मैग्नीफाई होता है, ये फीड करता है उस माइंडसेट को जो कि टेररिस्ट चाहता है। Let us not do what the terrorists want us to do. And sir, before I finish, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो ये लोग शहीद हुए, मैंने ऑल पार्टी में भी बोला था, कुछ न कुछ इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करें। मैं कहीं पढ़ रहा था अखबार में कि कोई बोल रही थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, अब वो कहाँ डॉक्टर बनेगी। सर, डॉक्टर बनाना तो फिर हमारा काम है। अगर कोई उस चीज की असिस्टेंस, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एक्स-ग्रेशिया, एक्स-ग्रेशिया जो है वो ट्रिविलाइज करता है सैक्रिफाइसेस को, मैं एक्स-ग्रेशिया की बात नहीं कर रहा हूं सर। लेकिन ये इतना एक बड़ी ट्रेजेडी है कि जम्मू कश्मीर सरकार को कहीं ना कहीं गार्डियनशिप ऑफ फैमिलीज जिनको जरूरत है, मे बी सम ऑफ देम आर वेल ऑफ, लेकिन जिनको जरूरत है उनकी गार्डियनशिप रिज्यूम करनी चाहिए। वी शुड इंश्योर दैट दे डोंट मिस द इकोनॉमिक बैकिंग ऑफ द वंस on whom they depended, और जिनकी जो है उसमें जान चली गई है। सर, लास्ट आई वुड से, ये जो हेल्पलेसनेस है, लाचारी है, बेबसी है, यहां हाउस में भी शायद सकीना जी हैं, गुलाम महीदीन साहब हैं, शगुन हैं, इरफान साहब भी हैं, मैं भी हूं। ये जब ये डेड बॉडी आती है गोलियों से भरी हुई, लाइफलेस, मोशनलेस, द फर्स्ट थिंग दैट यू सी or you feel एक लाचारी, helplessness, and that is what we saw जब वो बच्चा था, जब वो रो रहा था, उसको ये भी नहीं पता था कि उसे क्या छीना गया। आई डोंट थिंक कोई घर होगा जिसमें लोग रो नहीं पड़े। सर, मैं खुद रो पड़ा। मेरे वालिद को गए हुए अब 23 साल हो गए, लेकिन जब जब कोई मरता है गोली से, तब तब वो एहसास होता है जो आखिरी लम्हात कैसे थे। सर, द मोस्ट डेंजरस पेनफुल आर द लास्ट मोमेंट्स, कि जब इंसान को पता हो कि मैं नहीं बचूंगा। वो 3 मिनट या 4 मिनट वो कयामत के हो, और यहां इन लोगों ने वो कयामत के 3 मिनट 4 मिनट, और जो फिर जो बच गए, अल्लाह ताला का लाख करम है, वो कैसे भाग रहे थे। आई जस्ट होप दैट विद सो मच ऑफ पेन we come out wiser and ensure that such things won't happen again. And I will once again say, the inhabitants of this place will eventually defeat violence. Law enforcers can only contain violence, and we have to do what it takes to defeat, and that would be somehow taking the inhabitants of this place on board.